بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری آپ سبھی سے التجا ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم فرما دو جو کوئی جبریل علیہ السلام کا دشمن ہو تو اس جبریل علیہ السلام نے تو تمہارے دل پر اللہ کے حکم سے یہ قرآن اتارا، اگلی کتابوں کی تصدیق فرماتا اور ہدایت اور بشارت مسلمانوں کو۔ جو کوئی دشمن ہو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کا تو اللہ دشمن ہے کافروں کا، اور بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیاتیں اتاری اور ان کے منکر نہ ہوں گے مگر فاسق لوگ۔ اور کیا جب کبھی کوئی عہد کرتے ہیں ان میں ایک فریق اسے پھینک دیتا ہے بلکہ ان میں بتھیروں کو ایمان نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو بات میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گی وہ یہ ہے کہ اس آیت میں شان نزول ہے کہ یہود کے عالم عبداللہ بن سوریہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آسمان سے کون فرشتہ آتا ہے؟ فرمایا جبریل علیہ السلام۔ ابن سوریہ نے کہا وہ ہمارا دشمن ہے، عذاب شدت اور خسف اتارتا ہے، کئی مرتبہ ہم سے عداوت کر چکے ہیں۔ اگر آپ کے پاس میکائیل علیہ السلام آتے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آتے۔ یہود کی عداوت جبریل علیہ السلام کے ساتھ بے معنی ہے، بلکہ اگر انہیں انصاف ہوتا تو وہ جبریل امین علیہ السلام سے محبت کرتے اور ان کے شکر گزار ہوتے کہ وہ ایسی کتاب لائے جس سے ان کی کتابوں کی تصدیق ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام اور ملائکہ کی عداوت کفر اور غضب الہی کا سبب ہے، اور محبوبان حق سے دشمنی خدا سے دشمنی کرنا ہے۔ شان نزول کے یہ آیت ابن سوریہ یہودی کے جواب میں نازل ہوئی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہ لائیں جسے ہم پہچانتے، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی واضح آیت نازل ہوئی جس کا ہم اتنا کرتے۔ شان نزول یہ آیت مالک بن سیف یہودی کے جواب میں نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود کو اللہ تعالیٰ کے وہ عہد یاد دلائے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے متعلق کیے تھے، تو ابن سیف نے عہد ہی سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم کی راہ پر گامزن کریں، اور آپ سب کو آپ کے گھروں میں خوش و خرم رکھیں اور صحت و تندرستگی بھی دیں۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔